نہیں نہیں، آپ گدھے کی تعریف کریں گے کہ برائی کریں گے؟ میں کہوں گا گدے کی آتے آپ کے ساتھ ملاؤں گا، آپ کہیں گے نہیں ملتی. شاہ جی آڈینس ਭੈਣ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਯੱਕ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ. السلام علیکم آڈینس. آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک اہم مخلوق ہے. بٹ یہ ہے کہ ہمارے کچھ سوسائٹی کے نارمز اور چیزیں اس قسم کی سیٹ اپ ہے کہ ہم اس جانور کو بڑا زیادہ کنڈیم کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں. تو بات کرتے ہیں گدھے کے اوپر. آج کا ٹاپک ہمارا گدھا ہے، اور شاہ جی ماشاءاللہ سے بڑے علم والے بندے ہیں. یہ ہمیں آج گدھے کی افادیت کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ کیوں گدھا ایک اہم ہے ہماری سوسائٹی کے لیے اور کیوں اس کو برا بھلا سمجھا جاتا ہے. اس چیز پہ آج ہم ڈسکس کریں گے شاہ جی سے. تو شاہ جی سے تو سارے واقف ہیں. شاہ جی کم ٹو دا پوائنٹ. شاہ جی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو گدھا ہے وہ کیوں اتنا زیادہ کنڈیم کیا جاتا ہے؟ آیا کہ یہ صرف ہمارے مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم گدھے کی برا سمجھتے ہیں، یا حقیقت میں گدھا ایسا جانور ہے کہ برا ہی ہے وہ؟ بات یہ ہے احمد بھائی کہ آپ نے پچھلے دنوں میرے ساتھ ذکر کیا کہ آپ ایک گدھوں کا فارم بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بنائیں، کوئی بری بات نہیں. آج کل گدھوں کا بھی ریٹ بڑا خاصا ریٹ ہے، 5-6 لاکھ کے گدھے بک رہے ہیں. بنا لیں کوئی 6 لاکھ؟ ہاں اتنے کا بک رہا ہے. یہ کوئی بات نہیں، بنا لیں، اچھا ہے. تو 6 لاکھ کا گدھا ہے؟ ہاں جی بالکل 6-6 لاکھ کے بک رہے ہیں. باقی آپ نے اس کا پوچھا ہے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز بھی نکمی اور بری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے نا وہ کسی نہ کسی کام، کسی نہ کسی مصرف میں ہے. مطلب نکما کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت ہے. تو یہ اب ہم لوگوں کا ہے کہ ہم نے یہ بنا لیا ہے جی یہ برا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے. اب ہم برا بھی کہتے ہیں لیکن گدھے سے کام بھی لیتے ہیں. اگر برا ہے تو ہم کام بھی نہ لیں. دیکھیں اب ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں لوگوں نے گدھا ریڑیاں بنائی ہوئی ہیں سبز چارہ کے لیے، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے، مال برداری کے لیے لوگ گدھے کو رکھتے ہیں، وہ کام آتا ہے. سارا کچھ کرتے ہیں. ادھر شہروں میں بھی آپ ریڑھی والے ریڑھی باندھ کو دیکھتے ہیں، کر رہے ہیں لوگ، اپنی روزی کما رہے ہیں اسی گدھے سے. تو اللہ کی مخلوق ہے، میں تو اسے برا نہیں کہوں گا. یہ ٹھیک ہے، وہ ذرا سست ہوتا ہے لیکن وہ نا طاقت میں بڑا ہوتا ہے. مطلب طاقت گدھے کی بڑی ہوتی ہے. پھر کیوں ہماری سوسائٹی، میرا سوال نہیں آپ سمجھے، سوسائٹی ہماری کنڈیم کیوں کرتی ہے؟ کیا مطلب گدھے میں وہ کیا برائی ہے؟ حالانکہ اس سے برے جانور بھی ہوں گے جو کہ خون خوار ہیں، درندے ہیں. لوگوں نے اپنے پارٹی کے نشان رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں بات نا، انگلینڈ میں آپ دیکھیں تو ایک پارٹی کا نشان گدھا بھی ہے وہاں پہ. ہاں یہ ٹھیک ہے. تو یہ کیوں ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے یا دنیا میں گدھے کو برا میں سمجھا آپ کو جاتا ہے؟ بتاتا ہوں. ادھر پاکستان میں نا ہم الو کو دیکھ لیں تو ہم اسے منحوس تصور کرتے ہیں کہ یہ الو متھے لگ گیا اور اب یہ نحوست کی علامت ہے. تو انگلینڈ میں الو اگر کوئی دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں یہ تو خوش بختی کی علامت ہے. ادھر الو کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. الو کے بارے میں اور بہت سی روایات ہیں. لیکن آپ گدھے کا ٹاپک چھیڑا تو گدھے پہ ہے تو یہ ہماری عوام کا. اب اس میں دیکھیں نا لوگ کوئی مائنڈ سیٹ بنا لیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا بھائی وہ بات حقیقت ہو جائے. اب یہ عام طور پہ کہتے ہیں تم تو گدھے ہو، یہ ہو، گدھا سوچتا ہے یہ ہے. گدھے کو ذرا لوگ مطلب کام کا خیال کرتے ہیں، لیکن نا وہ جو اس کا کام ہے وہ کر رہا ہے. مطلب لوگ استعمال کر رہے ہیں گدھے کو تو ہو رہا ہے. میں تو اس بات کو نہیں مانتا کہ بھائی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی بنا. یہ بھی دیکھیں کہ انبیاء مطلب گدھا جو ہے وہ انبیاء کی سواری پہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں، وہ جو ان کا سب سے بڑا چرچا ہے عیسائیوں کا، اس میں گدھے کا انہوں نے سم لگائے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے سے وہ گزر کے جاتے ہیں جو اس کا دروازہ ہے، اور وہ اس پہ خیال کرتے ہیں کہ اس گدھے پہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی نسل میں سے کوئی بندہ، مطلب ان کی نسل میں سے اس پہ سواری کرتا رہا ہے. تو ان کا یہ عقیدہ، اور وہ گدھے کا سم لگا ہوا ہے اوپر وہ، تو لوگ اس کا یعنی احترام کرتے ہیں. شادی گدھا کتنا ایک مطلب معصوم، ایک بھولا بھالا، ایک انوسینٹ سا جانور ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا شاید جی باہر کے ملکوں میں گدھے کا دودھ بھی بکتا ہے، کیا ایسا ہے؟ بکتا ہوگا جی. میرے تو مطلب ادھر پاکستان میں تو نہیں، مطلب وہ حرام خیال کیا جاتا ہے مطلب اس گدھے کو اور اس کا مطلب گوشت وغیرہ جو وہ جو ہے. تو لیکن اب شہروں میں تو اکثر لوگوں کو گدھے کھلائے جا رہے ہیں لیکن وہ کوئی پراپر طریقے سے نہیں، اسلامی طریقے سے وہ چوری چھپے مطلب ہے. شاید دوبارہ پیچھے آتے ہیں. 6 لاکھ روپے کا گدھا بک رہا ہے مارکیٹ میں.
مطلب یہ تو اگر گدھے کو کہنا تو نہیں چاہیے، اگر لاہور کی منڈیوں میں بھی کھلایا جائے لوگوں کو تب بھی وہ 5-6 لاکھ سے اوپر کا نہیں ہے، تو 6 لاکھ روپے کا ہاں گدھے وہ گدھے بڑے قد و قامت کے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ مطلب نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اور برِ صغیر میں گھوڑوں کا بڑا شوق ہے، اور خصوصاً نا جو گھوڑیاں تھان پہ آتی ہیں اور ان کو کراس کرایا جائے اور وہ پھر نہ بچہ نہیں دیتی، یعنی وہ پھر مطلب رہتی نہیں ہے، جب ان کو مطلب ان کو جب حاملہ کروایا جائے، یعنی جب ان کو کراس کروایا جائے تو اس کے بعد وہ حاملہ نہیں رہتی، تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے گدھا کراس کر دو تو وہ رہ جائے گی اور بچہ دے دے گی، اور ایسا دیکھنے میں آیا ہے اور ہوتا ہے اکثر، جو گھوڑے سے حاملہ نہیں رہتی نا، اگر اس پہ گدھا کراس کروا دیا جائے تو وہ حاملہ رہ جاتی ہے۔ گدھے کی عقل کے اوپر بات کریں کہ یہ کہا جاتا ہے ایک بچہ ڈالا اسے کہتے ہیں یار یہ تو گدھے جیسا ہے، تو کیا گدھا جو ہے وہ واقعی دماغی طور پہ کمزور ہے؟ قرآن صاحب کہنے دو لوگوں کو، مجھے یہ بتائیں آپ نے گدھے سے کوئی کشیدہ کاری کروانی ہے یا کوئی تعلیم لینی ہے؟ کام اگر اسے کہتے ہیں تو کہنے دیں بھائی، وہ مال برداری کے لیے، سامان کو ایک دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں آرمی میں کھچر ہے، گھوڑے کو پروٹوکول کیوں ہے، گدھے کو کیوں نہیں ہے؟ نہیں گھوڑا دیکھیں، گھوڑے کی ایک شان ہے جی، گھوڑے کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے سموں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں اور اس کے سموں سے جو دھول ساتھ اٹک کے جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے جی، اس کی تو بڑی شان ہے جی گھوڑے کی، مطلب گھوڑا تو بڑا بابرکت جانور ہے جی۔ شاہ جی مطلب آڈینس کو بتائیں گدھوں کی فارمنگ کے بارے میں، کتنے گدھوں سے کام شروع کیا جائے اور آپ کی کیا ایکسپرٹیز ہے؟ نہیں جی، اس میں تو میں کوئی نہیں بتا سکتا، مطلب گدھے کی کیا فارمنگ ہے اور کیسے کی جائے، نہ میرا اس میں کوئی تجربہ ہے جی۔ تو باقی یہ ہے کہ مطلب گدھا کام آتا ہے دیہاتوں میں، یہ دیکھیں لوگوں نے ریڑیاں بنائی ہوئی ہیں، گڈھے بنائے ہوئے ہیں، اس پہ وہ پنجابی میں بانگا کہتے ہیں، وہ ڈال کے اس پہ وہ سامان لے جاتے ہیں، سب چارہ لے جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، چل رہا ہے جی۔ تو گدھا ایک مال برداری کے لیے ایک مطلب اہم چیز ہے۔ اچھا شاہ جی، یہاں پہ میرا بھی ایک کویشچن ہے، جس طرح گھوڑے کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا گاؤں سائڈ پہ گدھے کی بھی سواری ہوتی ہے یا اس کے بارے میں ہے؟ ہوتی ہے لیکن معیوب سمجھا جاتا ہے گاؤں میں جی، وہ گدھے پہ چڑھا ہوا ہے، وہ گدھے پہ چڑھا ہوا ہے، اور اکثر نا گاؤں میں کسی کو جب کوئی سزا دیتا ہے تو اس کو مکالہ کر کے گدھے پہ بٹھا دیتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، یعنی وہ کوئی نہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ معیوب سمجھا جاتا ہے اس کو گدھے کی سواری۔ میرا یہ خیال ہے گدھے کے بارے میں نا کہ گاؤں میں ہم برِ صغیر کے جو لوگ ہیں نا، ان کی مینٹیلٹی بڑی ڈفرینٹ قسم کی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر بین الاقوامی کمیونٹی کو دیکھا جائے۔ ہماری کمیونٹی میں ہر الٹی چیز کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ کسی کا بچہ کوئی اچھا بہادر ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جو جناب جی یہ تو شیر جیسا ہے، وہ میرا ٹائیگر ہے، وہ میرا لائن ہے، حالانکہ شیر اور یہ چیتے یہ خون خوار جانور ہے، درندے ہیں بڑے، تو اس قسم کے کسی بہادر کو کمپیئر کرنا ہو تو مجھے شیر کہہ دیں گے، یہ کہہ دیں گے، درندہ بنا دیں گے 2 منٹ میں۔ اور میرا خیال ہے کہ گدھے سے زیادہ اچھا، معصوم، صاف ستھرا، نکھار والا جانور کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کام بھی بڑا کرتا ہے، دل لگا کے مالے چاہے سارا دن کام لے، پھر اس کے نخرے نہیں ہیں، کوئی نخرے نہیں ہیں، آپ اس کو گھاس کھلا دیں، آپ اس کو گندم کھلا دیں، آپ اس کو جو مرضی کھلا دیں، چپ کر کے کھا پی لیتا ہے۔ یہ نخرے نہیں ہیں اس جانور کے، جو مجھے مطلب میرا جو اس کے ساتھ ایکسپیرینس ہے بڑا اچھا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہے جناب جی، جس کو ذلیل کرنا ہو، بدتمیزی کرنی ہو جس کی، اس کو گدھے کے اوپر بٹھا دینا، تو وہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک ناقص بات ہے، کیونکہ گدھا جو ہے وہ انبیاء کی سواری رہا ہے، تو وہ بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں، وہ بھی بیوقوفی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت معاشرہ اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنا پڑے گا کہ جو لوگ، جو جانور یا جو اشیاء ہمیں کام آ رہے ہیں، ہمیں سارا دن ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، گدھوں کے بغیر آپ کو پتہ ہے پچھلے زمان تو ہل چلائے جاتے تھے گدھوں سے، اور ابھی بھی ریڑے باندھ کے لوگ چارہ لے کر آتے ہیں اپنے جانوروں کے لیے، اور صبح سے شام تک آپ نے دیکھا گدھے کو نا تھوڑا مطلب ڈال دیں، صبح ڈال دیں، تھوڑا شام ڈال دیں، تو اس میں خوش رہتا ہے وہ جانور، اور خطرناک نہیں ہے یہ جانور، ٹھیک ہے، آرام سے سلجھ جاتا ہے، آرام سے اس کی ٹریننگ بڑی آسان ہے گدھے کی۔ اگر ایز کمپیئر ٹو آپ اس کا مقابلہ دوسرے جانوروں سے کریں جو کہ مال بردار ہے، تو ان کے نخرے ہی مان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو بیماری نہیں لگتی جانور کو جلدی سے، یہ نہیں ہے کہ موسمی بیماریاں لگ گئی، سردی اگر میں، اگر آپ ہمارے دوسرے جانور دیکھیں حالانکہ وہ تو سارے جتنے ہمارے حلال جانور ہیں وہ سارا سینسٹیو ہے، جیسے بکرا ہو گیا، بکری ہو گئی، تو گدھا ایک بڑا ہی اہم جانور ہے، اور گدھے کے بغیر اس معاشرے کا میرا خیال ہے بالکل ادھورا پن ہے۔ اور گدھے کی امپورٹنس کو ہمیں نہ صرف اپنے معاشرے میں بلکہ ایک یونیورسٹی لیول پہ پروموٹ کرنا چاہیے، اسکولوں میں پروموٹ کرنا چاہیے، بچوں کو گدھوں کے فوائد بیان کرنے چاہیے، اور بڑا نکھار والا جانور ہے میرا خیال ہے۔
اور یہ جسٹ ہماری سوسائٹی میں سے برا سمجھا جاتا ہے. چائنا میں میرا ایکسپیرینس رہا ہے 2-3 زو وزٹ کرنے کا. وہاں پہ زو کے اندر آپ کو گدھا بھی نظر آئے گا. ہاں ہاں جی ادھر نہیں ہے یہ، ادھر نا بس برے صغیر میں یہ بن گیا ہے کہ اسے وہ بیچارے کو کم تر ہونے کا مطلب کر دیا گیا ہے. اور دوسرا جو احمد نے پہلے بات کی ہے میں اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو زیادہ سمجھ آ جائے. انہوں نے یہ کہا ہے نا بھائی ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیر جیسا ہے اور یہ اس کا مطلب، تو وہ میں بتاتا ہوں. اردو آج کل نا یہ جو مسئلہ ہے ہمارا، بچوں کو ہم انگلش میڈیم سکولز میں کرتے ہیں، اردو پہ توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ ہم ہیں پاکستانی اور ہماری قومی زبان اردو ہے، بچوں کو اردو بالکل نہیں آتی. تو اردو میں جو گرامر ہے اس میں استعارہ، تشبیہ اور ان کا بڑا مطلب استعمال ہوتا ہے. جب آپ نا کسی کو کہتے ہو کہ او میرے شیر پتر، او میرے شیر بیٹے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا بیٹا درندہ ہے اور اس کے پنجے بھی ہیں اور وہ چیر پھاڑ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیر کی ایک صفت ہے بہادری، مطلب دلیری، تو وہ آپ لینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ نے تشبیہ دی ہے اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ، تو وہ آپ نے مستعار لے لی اور اس کی تشبیہ لے لی. تشبیہ اور ستارے یہ چلتے ہیں. معاشرے کا دورہ پانا ہے، یہ دورہ پانا ہے. ابھی دیکھیں میری بات سنیں، جب ایک بچہ زیادہ کام کرتا ہے، بہترین کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لگن کر رہا ہے، ہر کام وہ کر رہا ہے، ہم اس کو یہ کیوں نہیں کہتے او میرے ڈونکی راجا، او میرا شہزادہ ڈونکی؟ اس ٹائم ہم اس کو کیوں نہیں کہتے؟ یہ وہ ڈونکی میں تو صفات آئی ہیں. دیکھیں اور ڈونکی راجا ادھر آ میرا ڈونکی، دیکھیں جو مین سیٹ معاشرے کا بن چکا. دوسرا بندر، یعنی بندر کی جو صفات ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں شرارتوں والی. بندر کی بندر اور بندر کی تو شادی بات نہیں، گدھا، یعنی بندر گدھا لے لیں. گدھے اور بندر کا تو شادی تعلق ہی نہیں ہے. میں بات میں بندر میں ویڈیو بنائیں گے لیکن ابھی گدھے پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، گدھے کا یہ ہے نا، گدھے کے لیے جو لوگوں کا بن گیا ہے نا وہ یہ ٹھیک ہے. ایک تو یہ سست رفتار ہوتا ہے، دوسرا اسے یہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب اسے عقل مند جانور نہیں تصور کیا. کیوں نہیں عقل مند ہے؟ یہ ثابت کریں گدھا عقل مند کیوں نہیں ہے. بھائی جو گھوڑا ہے نا، گھوڑے کو جو آپ سکھاتے ہیں، گھوڑے کی تو میں بات نہیں، گھوڑے کو صفات کے الگ ہیں. بھائی صفات الگ ہے، اس لیے تو گھوڑا بتا تو رہا 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی دوڑ سکتا تو ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا، اس میں خوبیاں زیادہ ہیں، تو اس کی خوبیاں زیادہ ہیں، اس لیے اس کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب گھوڑے کو آپ ناچنا سکھائیں، کام کرنا سکھائیں تو وہ بڑا خوبصورت کرتا ہے. آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے، یعنی اس میں سیکھنے کی صلاحیت ہے، اور سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے عقل سے. تو اس کا مطلب گدھا ویسے نہیں سیکھتا، مطلب اس لیے گدھے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ گدھے سے مجھے ڈانس نہیں کروائی. میری بات سنیں، شاہ جی اس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ بچہ اس لیے بیوقوف ہے کہ دوسرا بچہ زیادہ ذہین ہے، جلدی چیز کو پک کر لیتا ہے. تو آپ گھوڑے سے کمپیئر نہ کریں، گھوڑا الگ جانور ہے، گدھا کیسے بیوقوف ہے یہ ثابت کر کے میں بتائیں. ثابت کرتا ہوں، گدھا انتہائی عقل مند، سمجھدار، سیانہ اور انتہائی بھولا بھالا بڑا پیارا جانور ہے. گدھے کو ٹریننگ دیں آپ، گھر سے چارہ لے کر آنے کی، اور چارہ ہمارے گاؤں میں وہ خود ہی ایک گدھے کیا ایک کیا سارے گدھے تھے، خود ہی جاتے تھے کھیتوں میں، ان کا مالک چارہ لوڈ کرتا تھا، خود ہی آ جاتے تھے گھر. وہ دیکھا ہے آپ نے گاؤں میں دیکھا تھا، وہ گدھوں کے ساتھ 2 بوریاں سے باندھے تھے جس میں وہ مٹی لوڈ کرتے تھے، وہ خود ہی چلتے جاتے تھے، وہ اتار لیتے تھے پھر وہ واپس آتے تھے. سمجھدار جانور ہے، شادی بڑا ذہین جانور ہے. یہ ہم نے معاشرتی طور پر اس کو برا بنایا میں نے ہے. پہلے بتایا کوئی چیز نے کمی نہیں شادی. اللہ تعالیٰ کی بنائی بات سنیں نا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی فضول نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ کسی کی خوبی زیادہ ہونا اور کسی کی کم ہونا، یہ ہر میں ہوتا ہے. تو گدھا کوئی مطلب ایسا نہیں ہے بھائی قابل نفرت یا اسے نفرت کا نمونہ بندہ قرار دے دے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کی اپنی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، اپنا جناب کام کرنے کا انداز ہوتا ہے، اور اپنی صلاحیت ہوتی ہے. تو وہ فرق ہوتا ہے ہر چیز میں. چلیں جی آج کا ٹاپک اس پہ اینڈ کرتے ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ کسی اور جانور پہ بنائیں گے. بس میں یہی کہتا ہوں آڈینس سے بھی کہ یار نہیں کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو جو چیزیں بنی ہیں یار ان کو ویلیو دیں، گدھے کو رسپیکٹ دیں، عزت دیں اس جانور کو، کیونکہ اس کے بغیر یہ کائنات ادھوری ہے. رانا صاحب ہماری تو دعا ہے آپ یہ جو گدھوں کا فارم بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اور آپ کے اس کے کاروبار میں، میں گدھوں کا فارم بنا رہا ہوں. آپ تو بنا رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں جناب، آپ پہلے بات ہوئی آپ نے کہا تو بنائیں گے. چلے میں تو بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ میں بھی یہ کہتا آپ کو گفٹ دوں گا گاؤں سے لا کے. شاید اگلی ویڈیو ہم ریکویسٹ کروں گا، اگلی ویڈیو ہماری کس پہ ہوگی؟ لیلوں کے اوپر، کہ لیلا بکرے سے زیادہ اچھا ہے، سب سے بہترین جانور ہے اور سب سے معصوم خوبصورت ہے. سب سے بہترین اچھا یہ آپ نہ کیا کریں، آپ یہ کہا کریں
کہ لیلے کی کیا خوبیاں اور بکرے کی کیا خوبیاں ہیں. یہی تو ہم آپ لوگ خود اگلے میں نقص یہ بتانا چاہیے بھائی لیلے کی نسل میں کیا خوبیاں ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں اور بکرے کے کیا فوائد ہیں اور ان میں سے زیادہ پالنا مطلب آسان کیا ہے یا کیا چلیں یہ ہم شاہ جی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.